بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ کے جنازہ پڑھانے کا واقعہ۔ آپ کہیں گے مصروفیات بہت ہے، تو پیارو سنیے، مصروفیت کی بات آ گئی تو فقیر آپ کو ایک بادشاہ کا واقعہ سنا دیتا ہے۔ فقیر کو دہلی میں قطب مینار کے قریب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر جانے کا موقع ملا۔ ایک عجیب واقعہ ان کی زندگی کا سنیے۔ جب حضرت قطب الدین بختیار رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی تو کوہرام مچ گیا۔ جنازہ تیار ہوا، ایک بڑے میدان میں جنازہ پڑھنے کے لیے لایا گیا۔ مخلوق مور و ملخ کی طرح جنازہ پڑھنے کے لیے نکل پڑی تھی۔ انسانوں کا ایک سمندر تھا جو حد نگاہ تک نظر آتا تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ ایک دریا کے مانند مجمع ہے۔ جب جنازہ پڑھنے کا وقت آیا، ایک آدمی آگے بڑھا، کہتا ہے کہ میں وصی ہوں، مجھے حضرت نے وصیت کی تھی، میں اس مجمع تک یہ وصیت پہنچانا چاہتا ہوں۔ مجمع خاموش ہو گیا۔ وصیت کیا تھی؟ خواجہ قطب الدین بختیار رحمۃ اللہ علیہ نے وصیت کی کہ میرا جنازہ وہ شخص پڑھائے جس کے اندر 4 خوبیاں ہو۔ پہلی خوبی یہ کہ زندگی میں اس کی تکبیر اولیٰ کبھی قضا نہ ہوئی ہو۔ دوسری شرط اس کی تہجد کی نماز کبھی قضا نہ ہوئی ہو۔ تیسری بات یہ کہ اس نے غیر محرم پر کبھی بری نظر نہ ڈالی ہو۔ چوتھی بات یہ کہ اتنا عبادت گزار ہو کہ اس نے عصر کی سنتیں بھی کبھی نہ چھوڑی ہو۔ جس شخص میں یہ 4 خوبیاں ہو وہ میرا جنازہ پڑھائے۔ جب یہ بات کی گئی تو مجمع کو سانپ سونگھ گیا، سناٹا چھا گیا، لوگوں کے سر جھک گئے۔ کون ہے جو قدم آگے بڑھائے؟ کافی دیر گزر گئی، حتیٰ کہ ایک شخص روتا ہوا آگے بڑھا، حضرت قطب الدین بختیار رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے کے قریب آیا، جنازے سے چادر ہٹائی اور یہ کہا، حضرت قطب الدین آپ خود تو فوت ہو گئے، مجھے رسوا کر دیا۔ اس کے بعد بھرے مجمع کے سامنے اللہ کو حاضر و ناظر جان کر قسم اٹھائی، میرے اندر یہ 4 خوبیاں موجود ہیں۔ لوگوں نے دیکھا یہ وقت کا بادشاہ شمس الدین التمش تھا۔ اگر بادشاہی کرنے والے دینی زندگی گزار سکتے ہیں، کیا ہم دکان کرنے والے یا دفتر میں جانے والے یا اس کے علاوہ اور کسی مصروفیت میں مشغول رہنے والے ایسی زندگی نہیں گزار سکتے؟ کل قیامت کے دن ایک سے ایک بڑھ کر نیکی لانے والے جب ہم دیکھیں گے تو ہمیں اس وقت افسوس اور حسرت ہوگا۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں، اس وقت افسوس اور حسرت کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ابھی ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کر کے ہم بھی اس طریقے سے پیاری اور نیک اور اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔